آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ انجینئر شیعہ کیوں نہیں ہو جاتا، تو میرے بھائی انجینئر نے نہ سنی ہونا ہے نہ شیعہ ہونا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے۔ تو کہنے لگا کہ انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو حجت مانتے ہی نہیں ہے، ذاتی تعلیمات ہمارے لیے کسی کی بھی حجت نہیں ہے، سیدنا ابوبکر سے لے کر آخری انسان سب کے سب فالوور ہیں۔ انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ جھوٹ نہ بولے اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور جب تک وہ جھوٹ نہ بولے اس کی ویڈیو مکمل نہیں ہوتی۔ انجینئر صاحب نے نہ سنی ہونا ہے نہ شیعہ ہونا ہے۔ اگر آپ نے نہ سنی ہونا ہے نہ شیعہ ہونا ہے تو آپ عوام اہل سنت کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے اپنی ویب سائٹ کا نام رکھا ہوا ہے ahlsunnatpak.com، اور ریسرچ پیپر میں کہتے ہیں نوجوانان اہل سنت، اور اپنی ہر ویڈیو کے سامنے آپ نے اپنی ویب سائٹ کا نام آویزہ کیا ہوا ہے جناب ahlsunnatpak.com۔ یہ دھوکہ دینے کے لیے، منافقت نہیں ہے یہ۔ اگر آپ نہ سنی ہونا ہے نہ شیعہ ہونا ہے، آپ نے اہل سنت کی کتابیں سامنے رکھی ہوتی ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے بابے ہیں، یہ اہل سنت کے امام ہیں، اہل سنت کی امام ہے امام بخاری مسلم۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو امام بخاری مسلم کا ہے، آپ کہتے ہیں یہ میرے بابے ہیں، اہل سنت کی امام ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، اس لیے میں نہ سنی ہوں نہ شیعہ ہوں، تو آپ کے بابے تو پھر سنی تھے، تو آپ زیادہ جو حق پر ہو گئے اپنے بابوں سے زیادہ، امام بخاری سے زیادہ آپ حق پر ہیں، امام مسلم سے زیادہ آپ حق پر ہیں۔ یعنی یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جو بندہ یہ کہے کہ یہ میرے بابے ہیں اور ان کے بابوں کے الٹ جائے، بابے تو کہتے تھے ہم مسلم ہیں اور سنی ہیں، یہ کہتا نہیں میں سنی نہیں، صرف مسلم ہوں، تو آپ بتائیں دوستو، اگر کوئی اپنے بابوں کے خلاف جائے، ان کی بات نہ مانے، تو آپ کے معاشرے میں اس بندے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حلالی یا حرامی؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ فرقے ہوں گے، اس میں ایک فرقہ ایسا ہوگا جو حق پر ہوگا، 73 میں سے ایک حق پر ہوگا، اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ وہ میرے طریقے پر چلیں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے۔ اب محدثین کیا کہتے ہیں؟ وہ ہے اہل سنت و جماعت، یعنی نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت کو ماننے والے۔ جو نبی علیہ السلام کے طریقے پر نہ چلے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دے، بدتمیزی کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جناب ان کو اگر کوئی کافر بھی کہے تو میں اسے کافر نہیں کہوں گا، حالانکہ قرآن پاک میں واضح ہے آپ کی صحابیت کا ذکر ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں، اذ یقول لصاحبی، کہ آپ اپنے ساتھی صحابی سے کہہ رہے تھے۔ تو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، دوسرے صحابہ کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، تو وہ تو سنی ہے ہی نہیں، پھر وہ ناجی فرقے سے تو ہے ہی نہیں۔ اور یہ کہنا کہ جناب انجینئر صاحب تو نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو حجت نہیں مانتے، اس لیے میں نے کہا جب تک یہ مرزا صاحب جھوٹ نہ بولے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، جب تک یہ جھوٹ نہ بولے ان کی ویڈیو مکمل نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جو میرے بابے نے کہا وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہوگی، جو زبیر علی زئی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے تب میں مانوں گا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے۔ اب حجت کس کو مان رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو حجت مان رہے ہیں یا زبیر علی زئی کو حجت مان رہے ہیں؟ ان نبی علیہ السلام کے فرمان کو بھی وہ چیک کر رہے ہیں کہ جناب یہ میرے زبیر بابے نے صحیح کہا ہے تو صحیح ہے، اگر چاہے امام ذہبی اس کو صحیح کریں، امام ابن حجر عسقلانی اس کو صحیح کہیں، امام ابن کثیر اس کو صحیح کہیں، وہ صحیح نہیں ہوگی، وہ حجت نہیں ہوگی۔ حجت وہ حدیث ہوگی، وہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہوگا، وہ شریعت ہوگی جو زبیر علی زئی نے کہا یہ صحیح ہے تو اس کو مانوں گا کہ ہاں صحیح ہے۔ ایک طرف کہتا ہے میں کسی کی حجت نہیں مانتا، اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو ماننے کے لیے یہ زبیر علی زئی کو اپنا امام مانتا ہے، محدث اعظم کہتا ہے، تو یہ جھوٹا انسان ہے۔ اور اس کے بابے زبیر علی زئی نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے اور اس کو خوارج میں شامل کیا ہے۔ زبیر علی زئی نے اپنی کتاب اہل حدیث ایک صفاتی نام صفحہ نمبر 57 پہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ مرزا بریکٹ میں بشمول فرقہ مسعودیہ و خوارج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا نام صرف مسلم یا مسلمین ہے، اور دوسرے تمام نام خواہ وہ صفاتی ہوں یا القاب ہوں رکھنا کہتے ہیں ناجائز ہے۔ کہتے ہیں یہ خوارج لوگ ہیں، اور جماعت المسلمین والے جو ہیں یہ گمراہ لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم صرف مسلم ہیں، باقی نام کوئی کہتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ تو اگر کوئی صرف اپنے آپ کو یہ کہہ کہ میں مسلم ہوں تو کیا وہ عقیدہ اس کا صحیح ہوتا ہے؟ وہ سچا، وہ جنتی ہو جاتا ہے؟
کہتا ہے نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی جناب، میں مسلم ہوں، اور ہم سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو اللہ نے اور نام بھی رکھے ہیں، حزب اللہ بھی رکھا ہے، قد افلح المؤمنون، مومنون بھی اللہ نے نام رکھا ہے، بہت سارے نام اللہ نے رکھے ہیں۔ تو صرف یہ کہنا کہ میں مسلم ہوں جناب، میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں، یہ بھی اس کا جھوٹ ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں گے، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان تمام ان کے عقائد کو دیکھیں گے اور مرزا کے عقیدے اور سوچ کو دیکھیں گے، ملتے جلتے ہیں۔ اور یہی جماعت المسلمین جس کو مرزا صاحب گمراہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے اس بار پر کتابیں لکھی ہیں اور اپنا نام ہی جماعت المسلمین رکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارا کسی فرقے سے واسطہ نہیں، اور انہوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ جماعت المسلمین کے جو بانی ہیں مسعود صاحب، اس نے کتاب لکھی ہے مذہب خمسہ، 5 مذہب، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور چھٹا کہتا ہے دین اسلام، میں صحیح ہوں، باقی حنفی، مالکی، شافعی، یہ سارے جو فرقے ہیں یہ سارے گمراہ ہیں۔ مرزا بھی یہی کہتا ہے کہ شافعی فرقہ، حنبلی فرقہ، مالکی فرقہ، حنفی فرقہ سارے گمراہ ہیں، اماموں نے تو فرقے کوئی نہیں بنائے۔ جاہل انسان، یہ تو فرقے ہی نہیں، یہ تو فقہی مذاہب ہیں، اس کو یہ فرقہ مانتا ہے۔ اپنی ویڈیوز میں بار بار اس نے کہا ہے یہ وہی سوچ ہے جو فرقہ مسعودیہ کی سوچ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں باقی سارے کافر ہیں، یہ بھی یہی کہتا ہے۔ ڈرامہ یہ جب جناب میں کسی کو کافر نہیں کہتا، اور پھر یہ جناب ان کے عقائد شرکیہ ہیں، ان کے عقائد یہ ہیں، اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلم ہوں اور باقی سارے جناب وہ فرقے باز ہیں، یہ فرقے کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اگر بات کرے مرزا، اگر بات کرے دلیل دے، کہتا ہے جناب فرقہ واریت سے پاک تحقیق، ہم دلیل دیں جناب وہ فرقہ واریت میں آ جاتی ہے، چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو۔ فرقہ کرتے کرتے میں آپ فرقہ ہو گئی، اس نے بار بار فرقہ واریت فرقہ واریت فرقہ واریت۔ جب آپ کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، آپ کا فرقہ نہیں تو آپ بار بار فرقہ واریت کی کیوں اچھالتے ہیں؟ سب سے زیادہ اس بندے نے فرقہ واریت کو اچھالا ہے۔ ہمارے پچھلے دنوں ملاقات ہوئی مفتی منیب الرحمان صاحب سے، تو وہ کہنے لگے کہ ایک بندہ کہتا جناب یہ بریلوی عالم یہ کہتا میں نے آج تک اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہا، ہم اہل سنت ہے۔ بریلوی ایک نسبت ہے آلت رحمۃ اللہ علیہ کے شعر، اور کہتا جناب انہوں نے ایک نیا فرقہ بنا لیا ہے۔ بھائی اب بتائیں کہاں آلت رحمۃ اللہ علیہ نے نیا فرقہ بنا لیا ہے؟ بعد میں ان کے شاگرد ان کے شعر کی طرف نسبت کرتے ہیں، یہ تو کوئی فرقہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اس نے بار بار فرقہ بریلوی، آج بریلوی یہ، آج تک میں نے نہیں کہا کہ میں بریلوی ہوں۔ ہاں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کی نسبت ایک، میں تو اپنے آپ کو الحمدللہ اہل سنت کہتا ہوں۔ اگر کوئی بریلوی مجھے کہے، میں کہتا ہوں میں تو سنی ہوں۔ ہاں جو اہل سنت جو وہاں سے پڑھ کے آئے اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صفاتی نام ہے یہ ایک، تو ہے ہم الحمدللہ اہل سنت نہیں جناب، یہ بریلوی ہیں، یہ وہ ہیں، میں مسلمان ہوں۔ اللہ کریم نے اور بھی نام رکھے ہیں، المؤمنون، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو تمہیں سلام کہے اسے ہرگز یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ انما المؤمن اخوہ، مومنوں کا نام اخوہ بھی۔ حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 22 میں، تو مومنوں کا ایک نام حزب اللہ بھی ہے۔ اولیاء اللہ بھی، الا ان اولیاء اللہ، یہ بھی مومنوں کی صفت ہے۔ اور المہاجرین، انصار، السابقون الاولون، ربانیین، الفقراء، الصالحین، الشہداء، الصدیقین، یہ ساری صفات مومنوں کی ہیں۔ صرف اپنے آپ کو مسلم کہلانے سے کیا بندہ وہ جنتی ہو جاتا ہے؟ اور بخاری، مسلم، دوسری کتب میں آپ دیکھ لیں، اہل سنت کے جو امام ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں طائفہ منصورہ سے مراد اہل علم ہے، اور بہت سارے محدثین نے اپنے آپ کو اہل سنت کہلوایا ہے، اہل اللہ کہلوایا ہے، جن میں سے چند محدثین کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے۔ سب سے پہلے امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں محمد بن سیرین کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم حدیث اہل سنت سے لیتے ہیں۔ تو پھر آپ تو کہتے ہیں یہ بخاری مسلم ہے جناب، یہ بخاری مسلم یہ میرا عقیدہ ہے، تو مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور خود مرزا کہتا ہے جناب یہ اہل سنت کی امام ہے۔ جناب وہ اہل سنت کی امام ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہ میں سنی ہوں نہ میں شیعہ ہوں، تو پھر آپ کے امام کیسے ہو گئے؟ آپ کا عقیدہ تو ان سے ملتا نہیں۔ ایوب سختیانی بخاری مسلم کی روایت ہے، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ امام بخاری، یحییٰ بن معین، امام احمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ، اور کثیر تعداد میں محدثین اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور سنی بھی نام رکھتے ہیں۔ امام ذہبی نے ایک راوی کے بارے میں کہا الرازی السنی، امام رازی سنی فقی اور اہل سنت سے اس کا تعلق تھا۔ اسی طرح جو فرقہ کی بات کرتے ہیں جناب، فرقہ واریت سے پاک ہے، فرقہ تو حدیث میں ہے،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میری امت میں 2 فرقے ہوں گے، پھر ان میں سے ایک مارکا یعنی گمراہ فرقہ نکلے گا جسے ہم خوارج کہتے ہیں، جس سے وہ فرقہ قتال کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ یعنی 2 فرقے نکلیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 فرقے ہوں گے، پھر تیسرا فرقہ نکلے گا خوارج کا، جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ اس کو مات دے گا۔ تو پتہ چلا کہ فرقے صحیح بھی ہوتے ہیں، دونوں بھی صحیح ہیں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کا فرقہ اور اس کو آپ علیہ السلام فرمایا حق، اور زیادہ حق کے قریب کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرقہ۔ اللہ کریم کے محبوب نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کو فرقہ کہا ہے۔ اگر فرقہ کہنا ہی جو ہے وہ شرک ہے، ناجائز ہے اور اسلام کے خلاف ہے، تو پھر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا کہیں گے؟ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمان ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے وہ جنتی ہوگا جو میرے طریقے پر چلے گا۔ کہتا ہے انہوں نے فرقے بنائے، بھی ہم نے فرقہ کوئی نہیں بنائے، فرقہ تو ہونا تھا، کسی نام تو ہونا تھا، وہ نام ہے اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت و جماعت، ہم اسی کو فالو کرتے ہیں۔ اور یہ کتابیں اہل سنت کس نے رکھی ہوئی ہیں؟ اور دھوکہ، فریب، ڈرامہ، فراڈ، جناب نام سنی ہوں نام شیعہ ہوں۔ جب آپ سنی شیعہ نہیں ہیں تو آپ کتابیں سے کم ہٹا دیں۔ یہ جو آپ کے ٹیبل پہ کتابیں رکھی ہیں ساری اہل سنت کی کتابیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، آپ ان کو تو کم سے کم ہٹا دیں۔ ان کوئی بندے کو شرم ہوتی ہے، ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہ میں سنی نہ میں شیعہ ہوں، تو کتابیں اہل سنت کی رکھی ہوئی ہیں اس نے۔ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے، اور کتنا بڑا دھوکہ فراڈ ہے یہ۔ اور کہتا جناب میں مسلم ہوں، جب قیامت کے قریب یہودیوں سے مسلمانوں کا ٹاکرا ہوگا تو پتھر بھی بولے گا اے مسلم یہ یہودی ہے۔ کہتے دیکھیں مسلم، جناب مسلم کہا گیا ہے، آپ بخاری پڑھ لیں، وہاں مومن کا ذکر بھی ہے، وہاں مومن کا ذکر بھی ہے۔ تو پھر اگر وہاں مومن کا لفظ کہہ دیا پتھر نے، تو مرزا صاحب کدھر جائیں گے؟ ادھر تو دیکھیں کہ میں تو اپنے آپ کو مسلم کہلاتا ہوں۔ بھئی ہم الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، لیکن ایک پہچان ہے کہ ہم خارجی نہیں ہیں، ہم رافضی نہیں ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم وہ مسلمان ہیں، ہم خارجیوں سے رافضیوں سے ہمارا ناطہ نہیں ہے۔ کہتے یہ جہاں بھی فرقے بناتے ہیں، ہم نے کوئی نہیں فرقہ بنایا۔ مرزا صاحب آپ نے فرقہ بنایا ہے، نام بابی نام وابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب، یہ فرقے کی ابتدا آپ نے کی ہے۔ آپ کہتے ہیں میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، تو 73 فرقوں میں اگر کسی فرقے سے آپ کا تعلق نہیں تو آپ تو گئے، کیونکہ 73 میں سے ایک تو جنتی ہے، آپ کا تو تعلق کسی سے نہیں ہے، تو آپ تو پھر اس لائن سے گئے۔ جب آپ کا تعلق ہی نہیں ہے تو آپ بار بار فرقہ 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 کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کام ہی یہی ہے کہ فرقہ فرقہ کر کے میں بھی مشہور ہو جاؤں، میرا بھی کیا ہو جائے، فرقہ ہو جائے۔ اس طرح کے شریر لوگ آتے رہتے ہیں دوستو۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے اور صحابہ کا ادب کرنے والے ہیں۔ ایسے نئے لوگ اس طرح کی چیزیں اٹھا کے آتے ہیں جناب، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، کبھی جماعت المسلمین آ جاتی ہے، کبھی قادیانی آ جاتے ہیں، کبھی کیا آ جاتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ اور مسلمان جو کچے ذہن کے ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی باتیں، وہ کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں اٹھائیں گے تو کچھ لوگ ہماری طرف آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے شریروں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔